بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں محرم کو یعنی عاشورہ کے دن کربلا میں امام حسین اور تمام اہل بیت کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، یہ تمام عالم اسلام کے لیے بہت بڑا دکھ کا باعث ہے، درد کا باعث ہے۔ اس بات سے کسی بھی مسلمان کو انکار نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقررین کربلا کے بارے میں واقعات کو بیان کرتے ہیں، وہ خطاب کرتے ہیں، تو ہر طرح کی الٹی سیدھی روایتوں کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی وہ کچھ ایسے واقعات کو بھی بیان کرتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ محفل میں رنگ جمے اور اسے سن کر سارے لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ ایسا جان بوجھ کر کرتے ہیں، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ تحقیق کیے بغیر جب واقعات کو بیان کیا جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی واقعہ کسی کتاب میں لکھا ہوا مل گیا، ہمارے خطیب نے اسے اٹھایا اور بیان کر دیا، خواہ وہ واقعہ شیعوں کی کتاب سے آیا ہو اور خواہ وہ واقعہ صدیوں بعد ایجاد کیا گیا ہو۔ انہیں صرف بیان کرنے سے مطلب ہوتا ہے، انہیں اس بات سے مطلب نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ واقعی ہوا بھی تھا یا نہیں۔ تو اسی طرح کے 4 واقعات میں انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا، جس کے بارے میں مقررین نے، اسپیکرز نے بہت زیادہ مبالغہ کیا ہے، بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا ہے، انہیں خوب بڑھا چڑھا کر کے بتایا ہے، اور ایسا حقیقت میں نہیں تھا۔ ان میں سے پہلا ایک واقعہ ہے حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قصہ۔ وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ امام حسین مدینہ شریف سے جب روانہ ہوئے کوفہ جانے کے لیے، تو حضرت فاطمہ صغریٰ، جنہیں صغریٰ کے نام سے مشہور کیا گیا ہے، وہ مدینہ شریف میں بیمار تھیں، اور انہیں وہاں پر بیمار اکیلی حالت میں چھوڑ کر امام حسین وہاں سے روانہ ہو گئے، اور وہ بہت رو رہی تھیں اور وہ بہت تنہا تھیں۔ اس کے علاوہ دوسرا ایک واقعہ یہ ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اس کو بتائے بغیر تو کربلا کا جو منظر ہے وہ قائم، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ تمام اہل بیت جو تھے وہ 3 دن سے پیاسے تھے، 3 دن سے ایک قطرہ پانی تک ان کے منہ میں نہیں گیا تھا۔ اور تیسرا واقعہ وہ یہ ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل جو تھے، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے ان کے ساتھ میں تھے، جنہیں بڑی دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ اور چوتھا واقعہ امام حسین کا گھوڑا ذوالجناح، اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اس نے اپنا سر پٹک کے خودکشی کر لی تھی۔ تو چاروں واقعات کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 1 بائی 1 رکھتا ہوں، اور پھر ان کی حقیقت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قصے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ مدینہ شریف میں بیمار تھیں، اکیلی تھیں۔ تو بتا دوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، خود شیعوں کی کتاب کے مطابق بھی اور سنیوں کی کتاب کے مطابق بھی یہ بات بالکل غلط ہے کہ حضرت فاطمہ مدینہ شریف میں بیمار اکیلی تھی، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ صغریٰ کربلا میں موجود تھی۔ آئیے اس کی دلیل بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں دونوں کتابوں سے پیش کروں گا، شیعہ کتاب سے بھی اور سنی کتاب سے بھی۔ شیعہ کے مشہور مولوی ملا باقر مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار میں جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 132 پر لکھتے ہیں کہ یزید کے سامنے حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے یزید، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قیدی بنائی جائیں گی؟ تو یہ سن کر وہاں پر سارے لوگ رونے لگے۔ یعنی کہ کربلا کا واقعہ ہو جانے کے بعد جب خواتین کو قیدی بنایا گیا تو اس میں حضرت فاطمہ صغریٰ کا بھی نام لکھا ہوا ہے شیعوں کی کتاب میں کہ وہ بھی قیدیوں میں تھیں، اور انہوں نے یزید سے کہا کہ اے یزید، کیا رسول اللہ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا جائے گا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیعوں کی کتاب کے نزدیک بھی حضرت فاطمہ صغریٰ مدینہ میں موجود نہیں تھی بلکہ کربلا میں موجود تھی۔ اب آئیے اہل سنت کی کتاب سے بھی آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں۔ علامہ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اسی طرح سے لکھتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ صغریٰ یزید کے دربار میں آئیں تو انہوں نے یزید سے کہا کہ اے یزید، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قیدی بنائی جائیں گی؟ تو یزید نے کہا کہ اے بھتیجی، میں بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ایک واقعہ ہو گیا کہ حضرت فاطمہ صغریٰ کربلا میں موجود تھیں، مدینہ میں بیمار تنہا موجود نہیں تھیں۔ اب دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں، دوسرے واقعے پر، کہ تمام اہل بیت اطہار 3 دن سے پیاسے تھے اور ایک قطرہ تک پانی ان کے منہ میں نہیں گیا تھا۔ اس واقعے میں کتنی حقیقت ہے آئیے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔
اگر یہ کہا جائے کہ کربلا میں یزیدیوں کی طرف سے پانی پر کوئی پہرا نہیں تھا، کوئی پابندی نہیں تھی، تو یہ بات غلط ہوگی تاریخ کی روشنی میں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ 3 دن تک امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو اور اہل بیت کو ایک قطرہ پانی نہیں ملا اور وہ 3 دن سے پیاسے تھے، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہوگی، کیونکہ پہرا لگانے کی، پابندی لگانے کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ یزیدیوں نے پہرا لگایا تھا، اور اس بات کی بھی روایتیں ملتی ہیں، دلیل ملتی ہے کہ امام حسین کے خیمے میں پانی موجود تھا، اور اتنا موجود تھا کہ امام حسین نے اور ان کے ساتھیوں نے اس پانی سے غسل بھی کیا تھا۔ تو مقررین کیا کرتے ہیں کہ محفل میں رنگ جمانے کے لیے، پبلک کو رلانے کے لیے اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ 3 دن سے اہل بیت کے منہ میں ایک قطرہ پانی تک نہیں گیا تھا، اور یہ سپیکرز کبھی بھی دوسری ان روایتوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتے کہ امام حسین نے خود بھی پانی پیا تھا اور ان کے ساتھیوں نے بھی پانی پیا تھا اور انہوں نے غسل بھی کیا تھا اور ان کے ساتھیوں نے بھی غسل کیا تھا، بلکہ عاشورہ کے دن بھی صبح کے وقت خیمے میں پانی موجود تھا۔ آئیے میں اس پر کچھ دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور دلیلیں میں انشاءاللہ تعالیٰ اہل سنت کی کتابوں سے بھی دوں گا اور شیعوں کی کتابوں سے بھی دوں گا۔ تاریخ ابن کثیر میں یہ روایت ملتی ہے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 534 پر کہ امام حسین نے 10ویں محرم کی صبح کو غسل فرمایا تھا اور ان کے ساتھیوں نے بھی غسل فرمایا تھا۔ تو اب سوال ہے کہ اگر پانی تھا ہی نہیں، 3 دن سے ایک قطرہ پانی نہیں تھا پینے کے لیے، تو پھر اتنا پانی کہاں سے آیا کہ اس سے امام حسین نے بھی غسل کیا اور ان کے ساتھیوں نے بھی غسل کیا؟ تو اسپیکرز کبھی بھی ان روایتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، جب بھی وہ کربلا کا بیان کرتے ہیں تو ان روایتوں کو کبھی نہیں بتاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ان کو بتا دیں گے تو وہ جو ایموشنل ماحول قائم کر رہے ہیں، پبلک کو ایموشنل کر رہے ہیں، انہیں رلانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر وہ آنسو کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ پبلک کو سچ پتہ چل جائے گا کہ نہیں، پانی ایسا نہیں ہے کہ 3 دن تک پیاسے تھے۔ یہی سوال جب خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت شارع بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا امام حسین نے واقعی 10ویں محرم کو صبح کے وقت غسل فرمایا تھا، تو اس کے جواب میں وہ کیا لکھتے ہیں، آئیے ان کی پوری عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کتاب کا نام فتاوی شارع بخاری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68 اور 69۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ روایت تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، مثلا البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 534 پر ہے۔ یہاں پر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام حسین خیمے میں داخل ہوئے، پھر انہوں نے غسل فرمایا اور خوشبو لگائی، اور ان کے بعد ان کے ساتھی بھی داخل ہوئے اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، یعنی انہوں نے بھی غسل کیا اور خوشبو لگائی۔ اور اس سے پہلے صفحہ نمبر 531 پر یہ بھی لکھتے ہیں، حضرت زینب بے ہوش ہو کر گر گئیں، حضرت امام حسین ان کے قریب گئے اور ان کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ شارع بخاری مزید لکھتے ہیں کہ یہ دوسری روایت طبری میں بھی ہے، حتیٰ کہ رافضیوں کی بھی بعض کتابوں میں موجود ہے۔ پھر دونوں طرح کی روایات کے متعلق لکھتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ 7 محرم سے ابن زیاد کے حکم سے نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا تھا کہ حضرت امام عالی مقام کے لوگ پانی نہ لے پائیں، مگر یہ بھی روایت ہے کہ اس پہرے کے باوجود حضرت عباس کچھ لوگوں کو لے کر کسی نہ کسی طرح سے پانی لایا کرتے تھے، لیکن شہادت کے ذاکرین، یعنی جو لوگ شہادت کو بیان کرتے ہیں، وہ پانی کے بند ہونے کی روایت کو جس طرح بیان کرتے ہیں، اگر نہ بیان کریں تو محفل کا رنگ نہیں جمے گا۔ اس روایت میں اور وقت شہادت حضرت علی اکبر و علی اصغر کا پیاس سے جو حال مذکور ہے اس میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ صبح کو پانی اس مقدار میں رہا ہوگا کہ سب نے غسل کر لیا، پھر پانی ختم ہو گیا، اور جنگ شروع ہو جانے کی وجہ سے فرات کے پہرے داروں نے زیادہ سختی کر دی اور پہرا سخت کر دیا۔ اس کی تائید اس سے بھی ہو رہی ہے کہ حضرت عباس فرات سے مشکیزہ بھر کر پانی لا رہے تھے کہ شہید ہو گئے۔ ہمیں اس بات پر اصرار نہیں، یعنی ہم اس پر بالکل ضد نہیں کرتے ہیں کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، مگر میں قطعی حکم یہ بھی نہیں دے سکتا کہ یہ روایت غلط ہے۔ تاریخی واقعات جذبات سے نہیں جانچے جاتے، حقائق اور روایات کی بنیاد پر جانچے جاتے ہیں۔ تو علامہ شارع بخاری نے یہ بتا دیا کہ اس بات کی روایتیں ملتی ہیں کہ کربلا میں پانی موجود تھا، امام حسین کے خیمے میں پانی موجود تھا، اور 10ویں محرم کو صبح کے وقت امام حسین نے بھی غسل کیا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی غسل کیا تھا۔ اگرچہ نہر فرات پر پہرا موجود تھا، ہمیں اس بات سے انکار نہیں ہے، لیکن اس پہرے کے باوجود حضرت عباس اور ان کے ساتھی مل کر کے پانی لے آیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے خیمے میں پانی موجود تھا جس سے امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے غسل کیا تھا۔ لیکن جب 10ویں محرم ہو گئی
تو لڑائی کا وقت جب شروع ہو گیا تو پہرا اتنا زیادہ سخت کر دیا کہ صبح جو پانی استعمال ہو چکا تھا، نہانے کے وقت غسل کرنے کے بعد جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد پانی نہیں بچا تھا کہ اس کے بعد دوبارہ کوئی پیتا۔ تو جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پیاسے شہید ہوئے، تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جب جنگ شروع ہو گئی تھی، جنگ میں لڑتے لڑتے وہ تھک گئے تھے، انہیں پیاس لگنے لگی، تو خیمے میں پانی ختم ہو چکا تھا غسل کرنے کے بعد، اس لیے انہیں اس وقت پانی نہیں مل سکا اور وہ پیاسے شہید ہو گئے۔ لیکن 3 دن سے پیاسے تھے، ایک قطرہ پانی منہ میں نہیں گیا تھا، یہ بات حقیقت کے خلاف ہے۔ حضور شارح بخاری نے ابن کثیر کے جو 2 حوالے پیش کیے ہیں، میں ان کے بھی اسکین پیجز آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 534، یہاں پہ 10ویں تاریخ کا ذکر ہے، اور اس طرح ہے کہ امام حسین خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے غسل کیا اور خوشبو لگائی، اور اسی طرح ان کے ساتھی بھی داخل ہوئے اور انہوں نے بھی غسل کیا اور خوشبو لگائی۔ پھر البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 531 پر یہاں پر ذکر ہے کہ حضرت زینب امام حسین کے جاتے ہوئے ان کے غم میں بے ہوش ہو گئیں، تو امام حسین ان کے پاس آئے اور ان کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر چہرے پر پانی چھڑک رہے ہیں تو اس کا مطلب پانی موجود ہے۔ یہ تو ہو گئی اہل سنت کی کتابیں جنہیں سنی مانتے ہیں۔ اب آئیے خود شیعوں کی کتاب سے آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں کہ اس وقت خیمے میں پانی موجود تھا۔ شیعوں کے ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلاء العیون میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228 پر لکھتے ہیں، حضرت زینب گر کے بے ہوش ہو گئیں تو امام حسین نے ان کے چہرے پر پانی چھڑکا اور انہیں ہوش میں لائے۔ اسی طرح ملا باقر مجلسی اپنی اسی کتاب جلاء العیون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227 پر لکھتا ہے، یہاں عاشورے کی رات کا ذکر چل رہا ہے، اس کے بیان کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں، امام حسین نے اپنے اہل بیت اور ساتھیوں سے فرمایا، پانی پیو کہ یہ آخری توشہ تمہارا ہے، اور وضو و غسل کرو۔ تو شیعوں کی کتاب خود اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ امام حسین نے بھی پانی پیا اور ان کے اہل بیت نے بھی پانی پیا، اور وضو کرنے کا حکم دیا، غسل کرنے کا حکم دیا، یعنی خیموں میں اتنا پانی موجود تھا کہ اسے پیا بھی جائے، وضو بھی کیا جائے اور غسل بھی کیا جائے۔ تو جو پیاس والا سین ہے کہ پیاسے کب تھے، تو پیاسے صرف لڑائی کے وقت تھے کہ جب لڑائی چل رہی تھی، صبح غسل ہو چکا تھا تو صبح کے وقت پانی ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد جب لڑائی شروع ہو گئی تو لڑائی کے بعد پھر انہیں پانی نہیں مل سکا، اور اسی طرح لڑتے ہوئے یہ سارے لوگ پیاسے شہید ہو گئے۔ لیکن یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ 3 دن سے قطرہ پانی نہیں ملا تھا، یہ بات خود اہل سنت کی کتابوں کے بھی خلاف ہے اور خود شیعوں کی کتابوں کے بھی خلاف ہے۔ تو ہمارے خطیب جو پبلک کو رلانے کے لیے، صرف محفل میں رنگ جمانے کے لیے اس طرح کی باتوں کو بیان کرتے ہیں کہ 3 دن سے ایک قطرہ پانی تک نہیں گیا تھا، انہیں چاہیے کہ کتابیں پڑھیں، ان روایتوں کی طرف بھی نظر کریں اور یہ روایتیں بھی پبلک کے سامنے پیش کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ بھی روایتیں موجود ہیں۔ جس طرح آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ 3 دن سے پیاسے تھے، ایک قطرہ پانی نہیں گیا تھا، اس طرح آپ کو یہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ امام حسین نے 10ویں تاریخ کو غسل کیا تھا اور ان کے ساتھیوں نے بھی غسل کیا تھا، اور امام حسین نے بھی پانی پیا تھا اور اپنی اہل بیت سے بھی کہا تھا کہ پانی پیو، یہ آخری توشہ۔ اب تیسرے واقعے کی طرف چلتے ہیں، حضرت امام مسلم بن عقیل کے بیٹوں کا قصہ۔ یہ قصہ بڑے مزیدار طریقے سے بیان کیا جاتا ہے اور اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ امام مسلم بن عقیل جب کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ میں 2 چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے، ایک کا نام بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم اور ایک کا نام تھا محمد۔ تو جب وہ کوفہ پہنچے تو فوراً امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی، اور پھر امام مسلم بن عقیل جب مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے تو نماز پڑھا کر جب سلام پھیرا تو جب تک سلام پھیرا تو پیچھے سے سارے لوگ غائب ہو چکے تھے اور اکیلے مسلم بن عقیل بچے تھے، اور پھر اس طرح سے ان کو وہاں پر شہید کر دیا گیا دھوکے سے۔ پھر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت ابراہیم اور محمد بچے، ان کو ایک بوڑھی عورت نے اپنے گھر میں پناہ دے دی، اپنے ایک کمرے میں چھپا دیا، کیونکہ اس بوڑھی عورت کا جو بیٹا تھا وہ ابن زیاد کا خیر خواہ تھا، ان کا ملا ہوا انسان تھا۔ تو پھر ان بچوں نے اس کمرے میں سوتے ہوئے ایک خواب دیکھا کہ ہمیں شہید کیا جا رہا ہے، تو دونوں ڈر کے مارے اٹھ گئے اور دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگے، اور انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب ہم کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے ان کے رونے کی آواز سن کر وہ لڑکا جو تھا اس بڑھیا کا اٹھ گیا۔ اس طرح سے اس بڑھیا کے لڑکے نے ان دونوں بچوں کو پکڑ لیا کہ انہیں ابن زیاد کے حوالے کر دے گا۔ پھر کسی طرح سے اس کے ہاتھ سے وہ لوگ چھوٹ کر بھاگے اور ساری رات ریگستان میں دوڑتے رہے کہ ان سے دور نکل جائیں، اور پھر صبح ہوئی تو ایسا دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پر کھڑے ہوئے موجود ہیں۔
اس طرح سے ایک پوری کہانی بنائی گئی ہے اور لوگوں کو ایموشنل کیا جاتا ہے، رو رو کر بتایا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے، ان کے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہو رہا تھا، اور پھر اس کے بعد میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو آپ کو بتاؤں، اس واقعے کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود شیعوں کی کتابوں کے مطابق اور سنیوں کی کتابوں کے مطابق امام مسلم بن عقیل جب کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ان کے بچے نہیں تھے، بلکہ 2 لوگوں کو انہوں نے اجرت پر رکھا تھا صرف راستہ بتانے کے لیے۔ جو پہلے کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جو راستوں کے ماہر ہوا کرتے تھے، ان کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا تھا اجرت پر، یعنی پیسے دے کر، کہ تم مجھے راستہ بتانا کوفہ کا۔ آئیے اس بات کی بھی میں دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علامہ ابن اثیر جزری اپنی کتاب الکامل فی تاریخ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 386 پر لکھتے ہیں، امام مسلم بن عقیل جب کوفہ کی طرف روانہ ہونے والے تھے تو مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گئے اور نماز ادا کرنے کے بعد 2 راستہ بتانے والوں کو اجرت پر لے کر ان کے ساتھ چل پڑے، یعنی کوفہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں سب کو بہت زیادہ پیاس لگی، جس کی وجہ سے وہ دونوں مر گئے اور مرتے وقت امام مسلم کو پانی کا راستہ بتا گئے۔ یہی روایت شیعوں کی کتاب بہار الانوار میں جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 335 پر بھی موجود ہے۔ یہاں پر بھی ملا باقر مجلسی نے وہی بات لکھی ہے کہ امام مسلم بن عقیل اپنے ساتھ میں اجرت پر 2 لوگوں کو لے کر چلے تھے کہ پیاس کی وجہ سے ان کی راستے میں موت ہو گئی، لیکن انہوں نے امام مسلم بن عقیل کو آگے کا راستہ بتا دیا تھا۔ تو امام مسلم بن عقیل کے بارے میں جو یہ بات ہے کہ جب وہ مدینہ شریف سے نکلے تو اپنے ساتھ میں اجرت پر 2 لوگوں کو رکھا راستہ بتانے والوں کو کہ وہ راستہ بتائیں گے، اور راستے میں پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ دونوں فوت ہو گئے۔ یہی بات تاریخ طبری میں بھی لکھی ہے، یہی بات البدایہ والنہایہ میں بھی لکھی ہے، یہی بات تاریخ ابن خلدون میں بھی لکھی ہے، اور یہی بات شیعوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ کسی نے بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے شہزادے بھی تھے۔ اب آپ سوچیں کہ جب بڑے بڑے لوگ جو راستہ بتانے والے تھے، پیاس کی شدت اتنی غالب ہوئی کہ وہ فوت ہو گئے، وہ برداشت نہیں کر سکے، تو اس وقت ان کے جو چھوٹے چھوٹے شہزادے اگر ہوتے ساتھ میں تو ان کا بھی ذکر تو آنا چاہیے تھا کہ اتنی شدت کے عالم میں ان کا کیا حال تھا، لیکن کہیں پر بھی ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی نام و نشان تک نہیں ہے کہ اس سفر میں ان کے بیٹے ساتھ میں تھے۔ تو پھر ان کے بیٹوں کے بارے میں ایک جو پوری سٹوری گڑھ لی ہے جس میں ایموشنز بھرے ہوئے ہیں اس طرح سے کہ جس کے سامنے بیان کرو وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، یہ جو سٹوری ہے یہ فرضی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ پہلی بار یہ سٹوری کس نے گڑھی، کس نے اپنی کتاب میں لکھی، اسے لکھنے والا مولوی حسین کاشفی تھا، جس نے اپنی کتاب روضۃ الشہداء میں اس واقعے کو لکھا ہے، پہلی بار اس واقعے کو درج کیا ہے، اور اس واقعے کا کوئی حوالہ نہیں ہے کہ اس نے تاریخ کی کون سی کتاب سے اس کو لکھا ہے۔ اس شخص کا انتقال 910 ہجری میں ہوا ہے، اور یہ ایک شیعہ تھا، حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں، ان کو یہ گمان ہے کہ یہ سنی تھا، لیکن یہ اب 910 ہجری میں ایک واقعہ پہلی بار لکھا جا رہا ہے جو پرانی کسی کتاب میں نہیں ملتا، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ گڑھا ہوا ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود شیعوں کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ کہیں پر نہیں ملتا جس طریقے سے اس نے اسے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو سارے اسپیکر سے، سارے مقررین سے بچپن سے یہ سنتے چلے آئے ہیں، تو بھلا یہ واقعہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو اس کی مثال بس اس طرح سمجھے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر کوئی ایک کہانی بنا کر آپ کے سامنے سنا دوں، اب یہ کہانی 10 لوگ سنیں گے، پھر وہ 10 لوگ 50 کو سنائیں گے، اور وہ 50 100 کو سنائیں گے، اور وہ 1000 کو سنائیں گے، اس طرح وہ بات مشہور ہو جائے گی۔ تو میرے کہنے کے بعد سے وہ بات 1000 لوگ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ اتنے لوگ بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب اس کو سچ مان لیا جائے۔ جب اس کا ثبوت تاریخ کی کتابوں میں کہیں ملتا ہی نہیں ہے تو پھر اسے کس طرح سے قبول کیا جا سکتا ہے؟ چوتھا اور آخری قصہ جو اس حوالے سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ امام حسین کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام ذوالجناح تھا۔ امام حسین کی جب شہادت ہو گئی تو وہ گھوڑا کربلا سے واپس خیمے کے پاس آیا، تو امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ اس گھوڑے سے ایموشنل ہو کر کے پوچھنے لگی کہ تو امام حسین کو کہاں چھوڑ آیا، تو ان کو ساتھ میں لے کر کے گیا تھا، تو انہیں واپس کیوں نہیں آیا؟ وہ گھوڑے سے اس طرح سے باتیں کر رہی تھی، تو گھوڑا ان کی یہ باتیں سن سن کر رو رہا تھا، اور اس نے اپنے چہرے کو، گھوڑے نے اپنے چہرے کو امام زین العابدین کے قدموں میں رکھ دیا، اور قدموں میں رکھ کر کے وہاں پر ملنے لگا،
اور پھر بیان کیا جاتا ہے کہ پھر وہاں سے نکل کر اس گھوڑے نے اپنے سر کو زمین پہ پٹکا اور اس طرح سے اپنی جان دے دی۔ اور کچھ لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ وہاں سے گھوڑا وہ نکل کر اس طرح سے بھاگا کہ دوبارہ کبھی کو وہ گھوڑا نظر نہیں آیا۔ تو آپ کو بتا دوں کہ اس واقعے کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ واقعہ بھی تاریخ کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ اسے بھی ملا حسین کاشفی نے روضۃ الشہداء میں پہلی بار لکھا تھا۔ یہ جو شخص تھا حسین کاشفی، یہ واقعات گڑھنے کا بہت ماہر تھا۔ اس نے بہت سارے واقعات اپنی اس کتاب میں روضۃ الشہداء میں گڑھے ہوئے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے یہ بتا بھی دیا کہ یہ جو شخص تھا یہ سنی نہیں تھا بلکہ شیعہ تھا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور انہیں حقیقت سے آگاہ کریں۔ امام حسین کی شہادت کا غم ہم سبھی کو ہے، لیکن اسلام اس بات کی اجازت کبھی نہیں دیتا کہ آپ جھوٹ بول کر لوگوں کو رلائیں۔